فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من قضي النعيم. ہماری گفتگو گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں جاری و ساری ہے. شاید 3-4 سال ہو گئے ہیں اس موضوع کے متعلق اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ترک حج واجب کے سلسلہ میں ضغطۃ القبر کا تذکرہ آیا تھا، یعنی فشار قبر. تو عرض کیا تھا کہ اس کے لیے جدا سے ایک خطبہ عرض کروں گا. سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی یہ حدیث مبارک جو تلاوت کی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فشار قبر مومن کے لیے کفارہ ہوتا ہے اس کا جو اس نے نعمتیں ضائع کی ہوتی ہیں. کفارۃ منہ من طغی النعیم، جو اس نے نعمتیں ضائع کی ہوتی ہیں ان کا یہ کفارہ ہوتا ہے فشار قبر. فشار قبر کی نسبت احادیث مبارکہ میں یہ بات صراحت سے آئی ہے کہ کم ہی وہ لوگ ہیں جن کو فشار قبر سے نجات ملے. یعنی یہ عامۃ البلوہ عمومی ابتلا ہے جو ہر جانے والے کو جس سے سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو بصیر نے عرض کی کہ مولا کوئی جانے والا ایسا ہے کہ جسے ضغطۃ القبر سے رہائی مل جاتی ہو. تو حضرت نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ منہا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ضغطۃ القبر سے. اقل من یفلک من ضغطۃ القبر، کم ہیں وہ جنہیں ضغطۃ القبر سے رہائی ملے گی. یعنی یہ ایک عامۃ الابتلا مصیبت اور امتحان ہے جو انسان کو قبر کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. البتہ بہت سے اعمال ہیں، بہت سی دعائیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں، حتیٰ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سے منقول جو دعائیں ہیں ان میں بھی باقاعدہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ضغطۃ القبر سے نجات اور اس موقع پہ اس کی مدد اور اس کے تحفظ کی درخواست کی گئی ہے. معمولاً 3-4 کام جو ہیں وہ ضغطۃ القبر یا فشار قبر کا باعث بنتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے انسان کے کام ہو سکتے ہیں جو اس مصیبت کا باعث بنے. امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس
جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عذاب القبر یکون من النمیمۃ والبول وعصب الرجل عن اہلہ، کہ عذاب قبر، قبر کی شدت، قبر میں سختی، یہ تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو چغل خوری سے ہوتی ہے، ایک باعث اس کا چغل خوری ہے، والبول، اور دوسرا پیشاب، یعنی جو لوگ پیشاب کی نسبت بے پرواہ ہوتے ہیں، یہ قبر میں فشار قبر کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسرا عصب الرجل عن اہلہ، کہ کسی شخص کا اپنے اہل و عیال تشکیل دینے سے گریزاں ہونا، یعنی گوارا رہنا۔ عصب کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہو، جو شادی سے دور رہے، شادی نہ کرے، یہ بھی ایک باعث بنتا ہے فشار قبر کا۔ اور ایک جو حضرت سعد کے متعلق سرکار دو عالم کا وہ عمل کتب حدیث میں، کتب اخلاق میں آیا ہے، جب سعد کی وفات ہوئی تھی تو سرکار دو عالم ننگے پاؤں اس کے جنازے میں تشریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ سے فرما رہے تھے کہ آپ قدم جو ہے وہ پورا پاؤں زمین پہ نہ رکھیں، اس لیے کہ ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے، ان کے لیے جگہ تنگ نہ کریں۔ پھر اپنے دست مبارک سے سعد کی لاحت کو آپ نے بند کیا تھا، اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائی تھیں، اپنے ہاتھ سے گارا لگایا تھا۔ وہ سارا واقعہ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ماں دیکھ رہی تھی دور سے، تو اس نے جب حضرت اس کی لاحت کو بند کر چکے تو اس نے کہا کہ سعد آپ کو مبارک ہو جنت۔ تو حضرت نے شدت سے غصہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیب گوئی نہ کرو، غیب گوئی نہ کرو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ سعد پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اتنی اہمیت دی اسے، آپ نے دست مبارک سے لاحت میں اتارا، لاحت کو بند کیا، ملائکہ کی اتنی تعداد تھی، پھر سعد کی گرفت شروع ہو گئی ہے قبر میں۔ حضرت نے فرمایا کہ سعد کے اعمال تو اچھے تھے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا۔ یہ ہمارا پنجابی معاشرہ، میں سپیکنگ معاشرے کو تو نہیں جانتا، پنجابی معاشرہ، انہیں مرد بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور ساری کی ساری مردانگی اور اظہار مردانگی وہ گھر کی چار دیواری کے اندر۔ ہم اتنے بے خبر یا بے پرواہ ہیں، اپنی آخرت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں صرف 2 منٹ کی چودراہٹ کے لیے۔ اس سے بڑھ کے کیا بدبختی ہوگی؟ سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی وہ جو آخری جو لمحات ہیں، وہ لشکر سے حضرت کو شہید کرنے کے لیے بندہ آتا تھا، 4-5 لوگ آئے، حضرت کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے، حضرت اس سے کچھ سوال و جواب کرتے تھے، بندہ واپس چلا جاتا تھا۔ آخر وہ آیا جو واپس نہیں جانا چاہتا تھا، تو حضرت نے وہاں پہ اس سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کروایا۔ جب تعارف ہو چکا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، اگر آپ میرے خون ناحق میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو میں اپنے نانا سے سفارش کر دوں، قیامت والے دن وہ تیری شفاعت فرمائیں گے۔
پھر حضرت نے پوچھا کہ مجھے قتل کرو گے تو تجھے کتنا انعام ملے گا؟ اس نے کہا 200 درہم۔ 200 درہم نواسۂ رسول کو قتل کرنے کا انعام۔ اللہ اکبر۔ ہم نے فرمایا اگر میرے خون میں ہاتھ نہ ڈالو، اس گناہ سے آپ رک جائیں تو قیامت والے دن میرا نانا تیری شفاعت کرے گا۔ جو ملعون نے جواب دیا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ جواب میں کہتا ہے کہ حسین مجھے یہ 200 درہم تیرے نانا کی شفاعت سے زیادہ پیارا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے کیے ہوئے وعدے پہ 200، 400، 500، 1000، 10,000، لاکھ کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ہم یہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم سب شمر مزاج ہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے کہ ایک مسلمان شخص نواسۂ رسول کو یہ جواب دے کہ حسین مجھے 200 درہم تیرے نانا کی شفاعت سے زیادہ پیارا ہے۔ لیکن انسان جب دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے دنیا طلبی میں، تو پھر اس سے بدتر کام انجام دیتا ہے۔ ایک ہو گئی چغل خوری، ایک ہو گیا پیشاب، اور ایک ہو گیا قوارا رہنا، اور ایک اپنے بچوں اور بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آنا۔ لفظ بد اخلاق تو نہیں ہے، حدیث میں غلظتن یعنی سختی، غلظہ کا لفظ ہے کہ اس میں غلظہ تھی اپنے اہل و عیال کی نسبت۔ بہت سے اعمال اس شدت اور سختی سے بچنے کے لیے یا محفوظ رہنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل وہ ہے نواسۂ رسول کی زیارت کرنا، کربلا میں جا کے حضرت کی قبر اطہر کی زیارت کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے انسان کو فشار قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ الملک، اس کی جو شخص تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت کے ایک روز کے اندر اگر اس کی اس دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اسے فشار قبر سے نجات عنایت فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین، جو شخص سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کا بھی اہل بیت علیہم السلام کی احادیث مبارکہ میں یہی اثر بتایا گیا ہے کہ اگر وہ شخص جس دن اس نے تلاوت کیا ہے اس دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ملائکہ کا ایک گروہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ پھر اس کی قبر میں وہ ملائکہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو چکے ہیں قبر میں قیامت تک عبادت کرتے ہیں، اور اس پوری عبادت کا ثواب اس میت کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اسے فشار قبر سے خداوند متعال کی طرف سے نجات مل جاتی ہے۔ شب جمعہ کے زوال تک کوئی شخص اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس بابرکت دن کی برکت سے اللہ پاک اسے فشار قبر سے آزادی عنایت فرما دیتا ہے۔
سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے دس کلمات ارشاد فرمائے، اور ان 10 کلمات کے بہت سے مادی اور روحانی فوائد، دنیاوی اور اخروی فوائد ذکر فرمائے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ چند کلمات ہیں کہ جو شخص بھی ان کو دن میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو خداوند متعال اس کے 4000 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور موت کی سختی سے اسے بچا لیتا ہے، اور فشار قبر سے اسے نجات دیتا ہے۔ اسی طرح نشور، حساب اور جتنے بھی بعد کے احوال ہیں، ہولناک مواقف، ان سب سے اللہ پاک اس شخص کو حفاظت عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ان ہولناک مناظر اور ہولناک واقعات میں سے ایک موت ہے، اور وہ کلمات بہت کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، بالکل مختصر سے ہیں۔ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اس کا غم اور ہم جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے، اس کی مشکل کو دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ کلمات مختصر سے ہیں، کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں ہے کہ احدثت لکل حول لا الہ الا اللہ، کہ میں نے ہر مشکل کے لیے آمادہ کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، وَلِكُلِّ ہَمٍّ وَغَمٍّ مَا شاء اللہ، ہر ہم اور غم کے لیے ماشاء اللہ، وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ الحمدللہ، اور ہر نعمت کے لیے الحمدللہ، وَلِكُلِّ رَخَاءٍ الشُّكْرُ للہ، اور ہر گشائش اور آسانی کے لیے الشکر للہ، وَلِكُلِّ عُجُوبَةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَلِكُلِّ ذَنبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، وَلِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلِكُلِّ ضِيقٍ حَسْبِيَ اللَّهُ، وَلِكُلِّ قَضَاءٍ وَقَدَرٍ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلِكُلِّ عَدُوٍّ اعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ، وَلِكُلِّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم۔ یہ 10 کلمات ہیں کہ ہر ذکر کے لیے ایک مشکل یا ایک انسانی زندگی کا ایک معمہ ذکر کیا گیا ہے، ایک آزمائش ذکر کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک ذکر الہی جو اس مشکل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 10 کلمات کی 10 مرتبہ ہر روز تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کے ہم و غم کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی آخرت کی بہت سی مشکلات ان کلمات کے کہنے سے خداوند متعال دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک ذکر بہت سی احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ اتنا سا کلمہ ہے، کچھ احادیث میں ہے کہ 30 مرتبہ ہر روز جو پڑھتا ہے اس کی رزق کی بندش، رزق کی تنگی یہ دور ہو جاتی ہے، اور موت اور ما بعد الموت کے جہان میں اس سے آسانیاں آتی ہیں اس مختصر سے ذکر سے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ یہ ذکر، یہ تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ تسبیح جو ہے وہ 100 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے قبر میں وسعت اور قبر کی تمام مشکلات جن کا خدشہ ہوتا ہے حق تعالیٰ اس سے اس شخص کو نجات دے دیتا ہے، صرف اس توحید کا اس طرح اقرار کرنے سے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ کوئی لمبا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ سفر
نہ تو ہماری مرضی اور منشا سے شروع ہوا ہے، نہ اس نے ہماری مرضی اور منشا سے ختم ہونا ہے۔ یہ سفر کسی وقت بھی اپنا ٹریک بدل سکتا ہے۔ اس جہان میں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اگلے لمحے کتنے ایسے ہیں یہاں نماز پڑھتے جو اس جہان میں تھے اور نماز ختم ہونے سے پہلے اس جہان میں چلے گئے۔ یہاں ہوا ہے ایسا، کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، ایک لمحے کی ضمانت نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ ہم نے وصول کرنا ہے اسے اس زندگی میں ہی ہم نے بھیجنا ہے۔ اسی زندگی میں ہم نے ابدی زندگی کے لیے سارے انتظامات کرنے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور آج کہنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سن رسیدہ ہیں ان کو میری بات کی سمجھ آئے گی کہ انسان جب پڑھنے لکھنے سے فارغ ہوتا ہے، ملازمت شروع کر دیتا ہے اور کمائی شروع کر دیتا ہے اور گھر کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب بھی کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو پھر نئے سرے سے سودا لانا پڑتا ہے۔ وہ جو ہر روز لاتے رہتے ہیں اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ 70-80 سال 100 سال کوئی زندہ رہتا ہے تو 100 سال یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ دکان سے بازار سے ہر روز کچھ گھر میں لانا ہے۔ پھر جب ایک سودا آپ لے آئے تو آگے سے پتہ چلتا ہے 2 اور چیزیں بھی نہیں تھیں، وہ تو بھول گئے تھے بتاتے وقت۔ آپ پتی لے کے آگے، چینی بھی ختم ہونے والی تھی، وہ دیا سلائی بھی ختم ہونے والی تھی، وہ نمک بھی جو ہے وہ آخر پہ پہنچ گیا ہے۔ 70-80 سال انسان مسلسل، معاف کرنا، گدھے کی طرح وہ بوجھ اٹھا اٹھا کے گھر آ رہا ہے، اور جب بھی مہمان آنے والا ہوتا ہے گھر میں وہ ضرورت کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کچھ اور ہے ہمارا مشکلہ، کماتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا۔ کپڑے، ایک کو کپڑے لے دے، پتہ چلتا ہے 2 اور کے بھی کپڑے نہیں ہیں، وہ تو ویسے چپ بیٹھا تھا بیچارہ۔ پھر پتہ چلتا ہے شادی آ جائے تو بھائی اوہو، شادی کے لیے تو ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا نیا قرض لیں، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ 70-80 سال 90 سال کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب خدا را بتائیں جس جہان میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی ضروریات کتنی ہوں گی، اور وہ ساری ضروریات یہاں سے منی آرڈر کرنی ہے۔ جو اس طرف چلا گیا پیچھے جو ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کا نام لیں، میرا نام لیں یا نہ لیں، ان نے کیا کرنا ہے۔ حدیث ہے کہ انسان کا اپنا مال وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیج دیتا ہے، جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو وارثوں کا ہوتا ہے، اس میں اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ لہذا خدا را اگر اس محدود زندگی کے لیے، دیکھیں ایک بندے نے آج کمانا شروع کیا مکان بنانے میں اور سہولیات تک پہنچنے کے لیے، اسے 40-50 سال کے اس کی ایج ہو جائے گی، 40-50 سال کے بعد ایک کوٹھی بن گئی، مکان بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب بچوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہر سال، چاہے اپنی ہی نہ ہو تو بھائیوں کے، بہنوں کے بچوں کی شادیاں شروع ہو گئی، ہر سال 2-3 شادیاں۔ اور یہ شادیاں جو ہوتی ہیں یہ اچانک حادثاتی واقعات ہوتے ہیں، پتہ تو چلتا نہیں، اچانک انہوں نے کارڈ بھیج دیا، اب آپ کے پاس جو آمدن ہے اسے ضرب تقسیم دیں، وہ کرے یہ کرے، اچھا جی یہ تو شادی کر لیتے ہیں، آئندہ مہینہ پھر شادی آ گئی، اب کیا کرے بندہ۔ 70-80 سال کی یہ پریکٹس، اور آگے سے پھر اور جاتے ہوئے جب کوئی چلا جاتا ہے تو پیچھے جو ماشاءاللہ فضائل پڑے جا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی فلاں شخص نے تو اتنے کچھ بنا لیا، ہمارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ ہی نہیں گیا ہے۔
یعنی وہ سب کچھ ہوا ہو گیا، جو تعلیم پہ خرچ ہوا، جو ان کی شادیوں پہ خرچ ہوا، جو لینے دینے پہ خرچ ہوا، وہ سب ہوا، زیرو، کچھ نہیں چھوڑ گیا۔ تو مجھے بتائیں یہ 70-80 سال کی ہماری زندگی، ہم دنیا کماتے ہیں، اپنا گھر بڑی مشکل سے چلا سکتے ہیں، اور جن پہ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوئے، کبھی بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو بتائیں آگے والی زندگی 70-80 سال کی تو نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے اسی آمدن سے، انہی اوقات سے، انہی تعلقات سے اور اسی صحت کے ساتھ بھیجنا ہے۔ پیچھے سے کوئی بھیجنے والا، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار دوست ان کے جانے کے بعد ان کے لیے کوئی نیکی کرتے ہوں، فاتحہ پڑھتے ہوں، کچھ ان کے لیے بھیجتے ہوں۔ البتہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ایک مختصر سا جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک قبرستان سے، وہاں صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا۔ آئندہ سال گزرے تو وہ نعمتوں میں تھا۔ بارگاہ ربوبی میں عرض کی کہ خدایا اسے تو عذاب ہو رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اصل میں اس کے بیٹے نے ایک راستہ جو ہے نا لوگوں کا وہ درست کروایا، یعنی اس راستے میں کچھ خرابیاں تھیں، اس نے وہ اسے ٹھیک کروا دیا۔ اللہ پاک نے اس کے بیٹے کی اس کام کے بدلے میں اس کا عذاب ختم کر دیا۔ یہ جو احادیث ہیں کہ اولاد، نیک اولاد صدقہ ہوتی ہے، صدقہ یعنی وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی اس جہان میں جانے کے بعد آپ کے لیے نیکیوں کا ایک سلسلہ باقی رکھتی ہے۔ جس طرح آپ کے ہاتھ سے خرچ کیا ہوا صدقہ آپ کے لیے نیکیوں کا باعث بن رہا ہے، اسی طرح ان کے کام آپ کے لیے اس جہان میں آسائش کا باعث بنتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جو تزیہ نعم تھا اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ چلو انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پھر اپنے موضوع کو شروع کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں